اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد محترم سامعین و ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں جو گزشتہ درس کے یہ مبادئ العربیہ اس کتاب میں سے مرفوعات اسم اور اس میں سے بھی مبتدا اور خبر، مرفوعات اسم میں سے مرفوعات اسم 6 تھے، ان میں سے مبتدا اور خبر کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج محترم یہاں پر مصنف نے جو ہے اپنی اس کتاب میں مؤلف نے یہاں پر مشق نمبر 22 میں چند سوالات یہاں پر دیے ہیں، اس کے جوابات عمومی طور پر عمومی سوالات یہاں پر آپ اور ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے چند سوالات انہوں نے مطرح کیا ہے، اس کے جوابات آج ہم اسی درس میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 مصنف نے یہاں پر یہ دیا ہے کہ علم نحو کا کیا ہے، کیا فائدہ ہے۔ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، علم نحو کا فائدہ کو ہم اس طرح سے کہ یہ ایک ذریعہ ہم سمجھتے ہیں۔ علم نحو کیا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک عربی کلام کو صحیح پڑھنے کے لیے ایک ذریعہ ہم سمجھتے ہیں۔ ایک یہ بات ہو گئی، یہ فائدہ ہے اس کے اندر، کلام عربی کو صحیح پڑھ سکتا ہے بندہ۔ دوسرا، صحیح سمجھ سکتا ہے، جب پڑھنا صحیح آ جاتا ہے تو وہ سمجھنا بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو مہم اور فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اعراب میں جو زبر زیر پیش دو زبر دو زیر کیسے پڑھنا ہے، مثلا آخر میں حذف ہونا ہے، تخفیف ہونا ہے، تو اس حوالے سے ان اعرابی غلطیوں سے بچنا ہمیں ممکن ہو جاتا ہے جب یہ علم نحو پڑھے تو یہ اس کا فائدہ ہو گیا۔ اب دوسرا جو سوال کیا ہے، کلام کیا ہے اور یہ کن چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ بہت آسان ہے، کلام وہ ہے جو لفظ ہو اور مفید ہو، لفظ سے لفظ ملا کر جو بنتے ہیں، اور مرکب ہو جائے اس لفظ کے ساتھ جو کہ مفید ہو، تو مرکب ہو یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو اور پورا مفہوم دے، اور مفید اس کو ہم کہتے ہیں مفید، کلام المفید، جملہ مفیدہ ہم کہتے ہیں اسی کو۔ ہم کیا ہے، الفاظ کو رکھنے کے بعد دو یا دو سے زیادہ لفظ میں سے جو مفید فائدہ دینے والے جملے کو ہم کلام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اور کہا کہ یہ کس چیز سے مرکب ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہو گیا کہ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 3، سوال نمبر 3 یہ ہے کہ معرب اور مبنی کلمات کی حالت کو کن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ سوال تیسرا ہے، یعنی معرب کیا ہے، مبنی کیا ہے، ان کلمات کی حالات کو ہم کن چیزوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا جواب، معرب کلمات کی حالت اعراب کے بدلنے سے پہچانی جاتی ہے نا۔ معرب جو کلمات کوئی معرب کلمہ ہو، مثلا زید ہو، تو اس کی حالت کیا ہے، اعراب کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ کیا ہے، اس کے اعراب بدلنے سے اس کے آخر میں دیکھو، زیدن سے زیدن ہوتے ہیں، زیدن ہوتا ہے، زیدن ہوتا ہے مثلا، تو یہ اعراب کے تبدیلی بدلنے سے پہچانی جائے گی۔ یہ معرب کلمات کی حالت اعراب کی تبدیلی، یعنی ہم معرب اعراب کو پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اور مبنی کلمات کی حالت اعراب نہ بدلنے سے ہم پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا جواب، معرب اور مبنی کلمات کی حالات کو ہم کن چیزوں سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ معرب اس میں تبدیلی ہوتی ہے اعراب میں، اور مبنی میں تبدیلی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 فعل مضارع
یہاں پر سوال کیا ہے، کب منصوب ہوتا ہے؟ فعل مضارع حروف، اس کا جواب ہے فعل مضارع حروف نصب، حروف ناصبہ کا ہے آپ یا حروف نصب کا ہے، وہ ہے 4، ان کے آنے سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ اس فعل مضارع سے پہلے جب یہ 4 حروف آ جائے جن کو حروف ناصبہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان، لن، کئی، اذن ہے۔ یہ 4 حروف ناصبہ ہے، فعل مضارع کے ابتدا میں آ جائے تو یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا جواب بھی ہو گیا۔ 5واں سوال جو کیا ہے، فرماتے ہیں کہ 5واں سوال، اگر فعل مضارع ہو تو کیا اس پر حرکت ظاہر ہوتی ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر فعل مضارع صحیح آخر ہو تو اس پر حرکت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر فعل معطل ہو تو کیا اس پر حرکت ظاہر ہوتی ہے؟ یہ سوال بھی ہے، تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اگر فعل مضارع معطل ہو تو اگر معطل آخر ہو، آخر والا معطل ہے، یا ہے، واو ہے، الف ہے مثلاً، تو حرکت مقدر ہوتی ہے۔ اس کا جواب بھی آسان ہو گیا۔ 6، اعراب سوال ہے، اعراب اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ اسم کو جو اعراب لگاتے اس کے کتنے قسمیں ہیں؟ جواب بہت آسان ہے، اعراب اسم کی 4 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر، جزم۔ یہاں پر یہ جزم اور جر میں آ کر ایک فرق ہو جاتے ہیں۔ رفع، نصب، جر اسم میں ہوتا ہے، رفع، نصب، جزم اس لیے بولا فعل میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گیا عمومی سوالات کے جوابات۔ اور 7واں سوال یہ ہے، اسم کے مرفوع اور منصوب ہونے کی کیا علامت ہے؟ فعل مضارع منصوب ہونے کی علامت بتا دیا، اسم کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اسم کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے، یہی بتانا ہے۔ اسم کے مرفوع ہونے کی علامت پیش ہے۔ ٹھیک، جب بھی کسی اسم پر پیش ہو یا ڈبل پیش ہو تو ہم سمجھیں گے یہ اسم مرفوع ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ ٹھیک، اور منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ جب بھی کسی اسم کے اوپر زبر ہو تو اس کے بعد ہم سمجھیں گے یہ اسم منصوب ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گیا اسم کی پہچان، اسم اور فعل، اسم کے مرفوع اور منصوب ہونے کی علامت۔ 8واں سوال ہے، فاعل اور نائب فاعل کے درمیان کیا فرق ہے؟ اب یہ فرق بتانا ہے۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو کام خود کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا۔ اور نائب فاعل وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے، نائب فاعل اس کا نام ہے، جس پر کام کیا جائے وہ نائب فاعل ہے، جو خود کام کرے وہ فاعل ہوتا ہے۔ ایک فرق ہو گیا، اور ٹھیک ہو گیا، اصل فاعل، اور ساتھ ساتھ یہ فرق بھی ہے، فاعل اصل ہے، نائب فاعل فرع ہے، یعنی اصل فاعل نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نائب بن جاتا ہے، اسی لیے۔ ایک یہ ہو گئی بات۔ اچھا، ایک اور سوال ہے یہاں پر، فاعل اور نائب فاعل کے درمیان فرق 2 مثالوں سے ہم کیسے سمجھے؟ 2 مثالوں سے سمجھائے تو فاعل مثلا اس کی مثال ہے، کتب الطالب الدرس، طالب علم نے درس کو کیا ہے، سبق سیکھا یا درس سیکھا، لکھا، اور یہ ہو گیا فعل فاعل۔ کتب الدرس کہیں گے تو یہ نائب فاعل، سبق لکھا گیا، کس نے لکھا پتہ نہیں ہے یہاں پر، تو یہ ہو گیا۔ 10واں، فعل کس کو کہتے ہیں؟
فعل ہی کسی کو کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اب فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو کام کے ہونے یا نہ ہونے اور زمانہ پر دلالت کرے، یہی فعل ہے۔ کسی کام کے ہونے یا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کو بتانا ہے، اور کسی زمانے میں ہونا چاہیے، تو یہ فعل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، فعل اس کو کہتے ہیں۔ اب فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی، فعل مضارع، امر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک سوال ہے، فاعل و نائب فاعل ایک، اور فعل یا مبتدا و خبر سے مرکب ہونے والے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا فعل و فاعل، فعل نائب فاعل مثلا، یا فعل یا مبتدا خبر، جو اس طرح ہوتا ہے نا، تو یہ مرکب جب ہو جائے تو اس جملے کو کیا کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہے سوال 2 اسی ایک سوال کے اندر۔ اس کا جواب یہ ہے، جب فعل و فاعل سے جملہ کہتے ہیں اس کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ فعل و فاعل جب مل جائے تو اس کو جملہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مبتدا خبر میں یہ دونوں جملہ کہتے ہیں، اور فعل ہو نائب فاعل ہو تو بھی جملہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو مکمل اور مفید معنی دیتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں، جملہ تامہ۔ اگر مثلا چاہے تو اس کا ہمیں مثال بھی ہم دے سکتے ہیں، مثلا کتب زید درس، ابھی جو پڑھا تھا، کتب زید درس یا کتب طالب درس، مثلا یہ جملے فعلیہ کے مثال ہو گیا۔ مثلا کتب الدرس، درس پڑھا گیا، یہ بھی جملہ ہو گیا، مفیدہ ہو گیا۔ اور اسی طرح زید قائم، زید کھڑا ہے، مبتدا خبر ہے، جملہ تامہ جملہ بن گیا، اور یہ مفید معنی دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے باتیں۔ آخر میں بس یہی 10 سوال تھے، تو 12 سوال ہو گئے، اس کے جواب دے دیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم کتاب کی طرف اور رجوع کرتے ہیں، تو یہاں پر کانا اور اس کے اخوات کا اسم اور انا اور اس کے اخوات کی خبر، یہ 2 چیز مرفوعات اسم میں سے 4 بیان کر دیا، ایک فاعل، دوسرا نائب فاعل، تیسرا خبر، مبتدا کیا ہے، چوتھا خبر۔ آج ابھی جو بیان کرنے جا رہے ہیں مرفوعات کیا ہے، مرفوعات اسم میں سے کانا اور اس کے بہن بھائیاں ہیں، ان کا جو اسم آتا ہے، ایک خبر آ جاتا ہے، تو اس کا اسم مرفوعات میں سے ہے، اور انا اور اس کے اخوات میں سے ان کے لیے خبر آ جاتی ہے، وہ خبر کیا ہے، مرفوعات میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پر سوال ہے کانا کیا ہے؟ ٹھیک، یہاں پر ایک سوال ہے انا کیا ہے؟ پہلے انا سمجھے تو پھر ہم اس کے اخوات سمجھیں گے نا، اسی طرح کانا سمجھے تو پھر کانا کے اخوات بہن بھائی ہم سمجھیں گے، پہلے اصل کو تو سمجھے۔ مثلا 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال، کیا ایسے افعال پائے جاتے ہیں کہ جن کا عمل کانا جیسا ہو؟ کوئی ایسا فعل بھی ہے جو کانا جیسا عمل کرتا ہو؟ ٹھیک ہو گیا، تیسرا سوال ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا سوال یہ ہے، کیا ایسے حروف بھی پائے جاتے ہیں جو کہ انا جیسا عمل کر جاتا ہے؟ یعنی اب یہ 4 سوال ہے۔ ٹھیک، کانا کیا ہے؟ کانا وہ فعل ہے، اسم نہیں کہیں گے ہم اس کو، کانا وہ فعل ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کانا کے لیے ایک مبتدا کی ضرورت ہے، ایک خبر کی ضرورت ہے، یہ ذہن میں ڈال دیا۔ اور مبتدا کو وہ رفع دیتا ہے، اور اسے ہم کہیں گے اس مبتدا کو اسم کانا۔ اب سمجھا اسم کانا کیا ہے، کانا کیا چیز ہے؟ کانا ایک عامل ہے، ایک فعل ہے، فعل ہو گیا، اور اس کے لیے چند دو مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہوتا ہے، اور مبتدا کو اپنے لیے اسم بناتا ہے، اور خبر کو جو کہ کیا ہے، رفع دے کر اپنے لیے اسم بناتا ہے، اور خبر ایک دوسرا جو خبر ہے نا، اس خبر کو نصب دیتا ہے، جسے وہ کیا ہے، خبر کانا ہم کہتے ہیں۔
اور یہ اپنے لیے خبر بنا دیتی ہے. جیسے مثلا مثال دے دو، کان البرد قارسن، فارسن کہو یا قارسن کہو. اب یہاں پر دیکھو کانا ہم کہیں گے یہاں پر فعل ہے، فعل ناقصہ کہیں گے اس کو ہم. البرد یہاں پر کیا کہیں گے؟ مبتدا ہے، اور یہ فارسن یہاں پر خبر کانا کہیں گے. اصل میں کیا تھا؟ البرد فارسن، البرد فارسن مبتدا خبر ہے. اب یہاں پر اس کانا اس البرد پر داخل ہوا ہے تو اس نے اس مبتدا کو رفع دے کر اپنے لیے اسم بنایا، اور فارسن تھا اس کو فارسن کر کے نصب دے دیا، دو زبر دے دیا، اور اپنے لیے کہے گا اس کو خبر کانا. ٹھیک، اسی طرح یہ فعل ماضی کی مثال ہوگی. فعل مضارع ہو تو مثلا وَيَكُونُ الْجَوُّ مَاطِرًا، وَيَكُونُ الْجَوُّ مَاطِرًا. اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہ بھی بس کانا کا یہ ماضی تھا، اب مضارع اس کا بن گیا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے. یہاں پر یکون الجو الجو اصل میں کیا تھا؟ یکون الجو ماطرن. اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہوگا. یکون الجو ماطرن، جو یہاں پر ایک شاید مثال ہم بیان کرتے پہلے ہم اس کا کیا ہے دیکھتے ہیں. یکون الجو ماطرن میں ماطرن کو نصب دیا ہے اور خبر ہے. ٹھیک، اور اس میں یکونو ہم فعل کہیں گے. الجو اس میں الجو اصل الجو ماطرن تھا اصل میں، اب الجو یہاں پر الجو ماطرن، الجو ماطرن کیا ہوگا یہاں پر؟ یہ ہوگا الجو اس میں یکونو. ٹھیک، اور ماطرن نصب دیا ہے تو یہ ہو جائے گا خبر یکونو. اب یہاں پر آپ کہے تو یہ جملہ بن کر کیا ہوگا؟ یہ جملہ تام ہم کہہ سکتے ہیں. یہاں پر مکمل کانا یکون کانا فعل ناقصہ ہے، اور یہاں پر فعل ناقصہ ہے، اور یکونو فعل مضارع، کانا ماضی، یکونو یعنی کیا ہوگا؟ مضارع ہو جائے گا. اب یہاں پر یہ اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، الجو یعنی موسم کو کہیں گے، موسم. ماطرن یعنی بارش والا ہے، موسم بارش والا ہے. اب یہ آ جائے ان. پھر دوسرا سوال تھا ان کیا ہے؟ ان وہ حرف ہے جو مبتدا و خبر پر داخل ہوتا ہے. یہ مبتدا اور خبر پر یہ ان بھی داخل ہو جاتا ہے، اور مبتدا کو اسی کانا کا الٹ کر لے. مثلا مبتدا کو نصب دیتا ہے جسے اسم ان کہیں گے ہم، اور خبر کو رفع دیتا ہے جسے خبر ان کہتے ہیں. جیسے مثلا ان البرد قارسن، ان دوبارہ کہیں گے ان البرد قارسن. یہاں پر ان ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ان البرد قارسن، یہاں یقیناً سردی سخت ہے. البرد یعنی سردی، قارسن یعنی سخت ہے. بتحقیق سردی کیا ہے؟ سخت ہے. تو یہاں پر ان ہم کہیں گے اس کو، یہاں پر ان یہاں پر حرف ہے، حرف مشبہہ کہیں گے ہم اس کو. اور نہ ان بتحقیق کے لیے آیا ہے، بتحقیق یہ ان ہو گیا. اور البرد اسم ان، اور قارسن خبر ان کہیں گے. ٹھیک ہو گیا، اس کا بھی ہو گیا جواب. اب یہاں پر ایک فرق دیکھو، کانا اور اسم میں فرق یہی ہے.
مشترک ایک چیز ہے، وہ ہے یہ دونوں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، کانا بھی اور کانا بھی اور انا بھی. ٹھیک ہو گیا، یہ مشترک ہے، دونوں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ دونوں مشترک ہے ان چیز میں. اور فرق کس چیز میں ہے؟ دیکھو، وہ فعل ہے، یہ حرف ہے. ایک فرق ہو گیا، کانا فعل ہے، انا حرف ہے. دو. تیسرا تیسرا جو اس میں یعنی دوسرا جو فرق ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ مبتدا کو کانا مبتدا کو کیا ہے، رفع دیتا ہے، اور انا مبتدا کو نصب دیتا ہے. اور یہ ہو گیا دوسرا فرق. تیسرا فرق یہ ہے کہ کانا خبر کو نصب دیتا ہے اپنے لیے خبر بنا کر، اور انا خبر کو رفع دیتا ہے اپنے لیے خبر بنا کر. بس ان دونوں اپوزٹ ہو گیا ایک دم سے. دیکھو، اگر خبر کہیں پہ بھی آپ اس کو رفع ہو انا کے بعد تو ہم کہیں گے کہ یہ انا کا اسم ہے. اور کیا ہے، انا کا کہیں پہ بھی خبر میں، مثلا خبر میں رفع نظر آئے، چلو مبتدا میں رکھتے ہیں ہم، کہیں پہ انے کے بعد اگر خبر میں کیا ہے مبتدا مل جائے، مثلا کوئی ایسا اسم ہے جس کے اوپر رفع ہو، تو ہم کیا کہیں گے، یہ انا کے لیے خبر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کہیں پہ کانا کے بعد مثلا اسم نصب ہو تو ہم کیا کہیں گے اس کے لیے، یہ اس کے لیے خبر ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ اس کے لیے خبر ہے. کس کے لیے؟ کانا کے لیے. اب ہم ایک اور سوال کرتے ہیں اسی میں تاکہ ذہن میں نقش ہو جائے. کہیں پہ کانا کے بعد اسم آ جائے رفع کی حالت میں تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس میں کانا کہیں گے. کہیں پہ مثلا انا کے بعد کوئی اسم رفع آ جائے، اسم کے اوپر رفع آ جائے، اسم کے اوپر ضمہ آ جائے، تو کیا کہیں گے، انا کے بعد آیا ہے تو یہ اس کے لیے خبر کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں تیسرا جو سوال کیا تھا، کیا ایسے افعال پائے جاتے ہیں جن کا عمل کانا جیسا ہے؟ جی، اس کا جواب یہ ہے جی، 12 افعال ایسے ہیں جن کا عمل کانا جیسا ہوتا ہے، اور ان کا ایک ہم نام دیتے ہیں. 12 افعال ہے جو کانا جیسا عمل کرتا ہے، انہی کو ہم کہیں گے اخوات کانا، کانا کی بہنیں ہیں. یہ سب کانا کا عمل آپ نے دیکھ لیا. اب اس کے جو 12 اور افعال ہیں وہ اخوات کانا کہیں گے، اخوات کے خاندان میں سے جو بہنیں ہیں وہ یہی ہے. یہ ہو گیا. وہ اب بتا دیں آپ ہمیں کہ 12 افعال کون کون ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں. اصبح ایک، اضحا دو، روایتوں میں مل جائیں گے آپ کو، قرآن کی آیتوں میں دیکھ لیں، فرامین معصومین میں دیکھ لیں، آپ پڑھیں گے تو وہاں پر پتہ چلے گا یہاں پر، تاکہ ابھی ہم واضح کر کے رکھتے ہیں. اصبح ایک، اضحا دو، ظل تین، باتا چار، امسا 5 ہو گیا. پھر اس کے بعد ما زالا، ما برحا، منفکا، ما فتئا، ما داما. دیکھو یہ 5 اوپر جو 5 ہو گئے، اوپر 5 میں بغیر ما تھا، اب ان 5 کے 5 میں ما ہے. ما زالا، ما برحا، منفکا، ما فتئا، ما داما. ٹھیک ہو گیا. اس پہچانے کے لیے یہ اخوات کانا ہم گن رہے افعال ہیں. ایک آخر میں سارا، لیسا، یہ بھی ہو گئے. 5 تو 5 10 ہو گیا، اور سارا اور لیسا ملائے تو 12 ہو گئے. تو یہاں پر یہ 12 افعال بھی کیا ہے، اخوات کانا ہے. کیا مطلب؟ کانا جیسا عمل کرتا ہے، کانا عمل کانا جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آخری سوال کہا، کیا ایسے حروف پائے جاتے ہیں کہ جن کا عمل انا جیسا ہے؟ کوئی ایسا بھی حروف ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہاں، 5 حروف ایسے ہیں جو عمل، ان کا جو عمل ہے وہ عمل کانا جیسا ہوتا ہے. یعنی
انا کیا کرتا تھا، سوری انا جیسا ہے، ہاں انا جیسا ہے، انا کیا عمل کرتا تھا، اسم کو نصب دے کر، مبتدا کو نصب دے کر اپنے لیے اسم بناتا تھا، اور خبر کو کیا ہے، خبر کو کیا کرتا تھا، خبر کو رفع دے کر اپنے لیے خبر بناتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب 5 حروف بھی اسی طرح عمل کرتے، انہیں ہم کہیں گے اخوات کانا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثلا اور وہ یہ ہے، دیکھو وہ 5 یہ ہے، انا تو بتا دیا نا، ایک انا بتا دیا، سوری انا بتا دیا۔ اب جو 5 ہے وہ اخوات کانا ہے، ان ایک، انا تو ابھی بتا دیا، ان ایک، کأن 2، لیکن 3، لیتا 4، لعل 5، اور خود ملائے تو 6۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کانا خود ملائے تو 13 لفظ بن جاتے ہیں، وہاں پر فعل بن جاتے تھے۔ اسی طرح یہاں پر انا بھی ملائے تو کیا بن جاتے ہیں، 6 بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کا عمل وہی ہے، اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور یہ اب آسان ہو گیا۔ آج کے بعد ہمیں جہاں کہیں بھی قرآن کی آیتوں میں، فرامین معصومین میں اگر ان مل جائے، ان آ جائے، کأن آ جائے، لیکن نہ ملے، لیتا ملے، لعل کوئی کہیں پر ہو، تو اس وقت ہمیں پہچان ہوگا کہ یہ لیتا یہاں پر اپنے لیے ایک اسم کے، اس کے لیے کیا ہے، خبر ہے۔ اسم اس کا کیا ہوتا ہے، اسم اس کا نصب ہوتا ہے، خبر اس کا رفع ہوتا ہے۔ مثلا اس کے لیے ہم آپ کو بطور مثال مشق ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پر جملے ہیں، ان میں اسم اور خبر کو ہم مشخص کرنا ہے۔ کیسے؟ مثلا ارشاد الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ دیکھو قرآن میں آ گئے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بتا دے۔ اب دیکھو، اب کانا یہاں پر کانا فعل ہے، اللہ فوراً ہم کہیں گے اس میں کانا ہے، غفوراً اس کے لیے خبر ہے، رحیماً غفور کے لیے صفت ہے، وہ بعد میں آئیں گے۔ نمبر 2 ارشاد الہی ہے، کانا سعیہم مشکورا۔ دیکھو کانا اب فعل ہے، سعیو، دیکھو سعیو یہاں پر ضمہ ہے، رفع ہے، تو اس کے لیے اسم ہو جائے گا، اور مشکورا اس کے لیے خبر بن جائے گی۔ وما کان اکثرہم مؤمنین۔ اب دیکھو کانا کے بعد اکثرو، دیکھو اکثرو یہاں پر پڑھیں گے، فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے اکثرو، اس میں کانا کہیں گے، مومنین حالت نسبی میں ہے، مومنون تھا حالت نسبی ہے، چونکہ اس کا اسم نصب آ جاتا ہے نا کانا کا، تو لہٰذا حالت نسبی میں لائے مومنین کو، تو یہ اس کے لیے خبر بن جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ قل، اسی طرح قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا۔ دیکھو اصبح آ گیا یہاں پر، اصبح ماؤکم، فوراً ہم کہیں گے اصبح یہ فعل ہے، ماؤکم اس کے لیے اسم ہے، غورا یہاں پر اس کے لیے خبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، ٹھیک ہو گیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ، دوبارہ پڑھتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ وَاعْلَمْ أَنَّ الصِّدْقَ مُبَارَكٌ إِذَا كَانَ الرِّفْقُ خُرْقًا كَانَ الْخُرْقُ رِفْقًا رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً وَالدَّاءُ دَوَاءً لَيْسَتِ الرِّئَاسَةُ رِئَاسَةَ الْمُلْكِ إِنَّمَا الرِّئَاسَةُ رِئَاسَةُ الْآخِرَةِ۔ اب ہم ان کے ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ مثلا آپ ترجمہ کریں تو کیا ہوگا،
جب وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب کسی عورت کو خبر دی جائے تم میں سے ایک، تو کیا ہوگا؟ خوشخبری، عورت خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ وجہ ظل وجہ مسودن، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی عورت کو، جب کسی کو عورت کی خوشخبری دی جاتی ہے، مثلا پیدائش کے شاید ہوگا، تو کیا ہو گیا؟ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ بے شک ان اللہ عزیز غفور، اس کا ترجمہ یہ ہے بتحقیق اللہ عزیز و غفور ہے۔ لعل الساعۃ قریب، شاید کی قیامت قریب ہو، یا شاید کہ اس طرح سے کہو قیامت قریب ہو۔ ان المنافقین لکاذبون، بتحقیق منافقین جھوٹے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الصِّدْقَ مُبَارَكٌ، جان لو کہ بتحقیق کیا ہے؟ صداقت مبارک ہے۔ مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ تو پیغمبر کا قول تھا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا اذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا، مولا نے فرمایا جب شدید کیا ہے نرمی شیرین ہو جائے تو کیا ہوگا؟ گاڑا بھی نرمی ہو جاتی ہے۔ شاید تو پھر اس کے بعد کرتے ہیں کہ شاید اس لیے کہا ہو کہ شاید بیماری دوائی بیماری ہو اور بیماری دوائی ہو۔ ٹھیک، صدر لیست الرئاسۃ ریاست الملک، صدارت ملک کی نہیں ہے، صدارت ملک کی نہیں ہے۔ لیست ریاست، بلکہ عظمت کیا ہے؟ صدارت ملک کی نہیں ہے، بلکہ ریاست، بلکہ آخرت کی صدارت کیا ہے؟ صدارت ہے۔ صدارت صرف ملک کو اقتدار کی نہیں ہے، بلکہ انما ریاست، صدارت ہے تو ریاست الآخرہ، آخرت کی صدارت ہے۔ اب یہاں پر شاید مثال ہم دیکھیں تو دیکھ لیں آپ، ظل وجہہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، اب اس کے لیے ظل فعل ہے، وجہ اس کا فاعل ہے، مسودن اس کے لیے خبر ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، دیکھو ان اللہ، ان حروف حرف اللہ اس کے لیے اسم ہے، عزیز اس کے لیے خبر ہے۔ دیکھو یہاں پر اللہ، یہاں پر نصب اس کے لیے اسم بنایا، عزیز خبر ہو جائیں گے پھر، ٹھیک ہو گیا۔ لعل الساعۃ قریب، دیکھو لعل یہاں پر فعل کہیں گے، اس کے بہن ہے، کانا کے بہن ہے۔ الساعۃ اس کے لیے اسم ہے، قریب اس کے لیے خبر ہے۔ ان المنافقین لکاذبون، ان المنافقون تھا، منافقون اب ان کا اسم بن گیا تو نصب ہے، تو نصبی حالت میں منافقین ہی آ جاتے ہیں، آپ کو پہلے بتا دیا یہ، تو اس کے لیے اسم ہو گیا لکاذبون، یہاں پر اس کے لیے خبر بن جائے گی۔ دیکھو واو یہاں پر رفیع حالت میں کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الصِّدْقَ مُبَارَكٌ، ان الصدق، صدق اس کے لیے ان یہاں پر کیا ہے؟ حرف ہے، اور صدق اس کے لیے اسم ہے، مبارکن اس کے لیے خبر ہے۔ مولا نے فرمایا اذا کان الرفق خرقا، کان یہاں پر دیکھو فعل ہے، الرفق اس کے لیے اسم، خرقا اس کے لیے خبر کہیں گے۔ کان الخرق رفقا کہا، پھر کہا الخرق اسم کانا ہو جائے گا، رفقا خبر کانا ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھو اسی میں تیسرے جگہ پہ ربما کان الدواء داء، کان دواء داء، کان الدواء اس میں کانا، کانا فعل ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اسم، الداء ہے، دواء اس کا اسم ہے، داء اس کے لیے خبر ہے۔ زبور میں ہے، کتاب زبور میں ہے لیست الریاست ریاست الملکی، اب یہاں پر لیست دیکھو، لیسا لیسا لیسو لیست، یہاں پر یہ کانا کے اخوات میں سے آخر میں جو بتایا تھا ایک لیسارا اور لیسا، اب لیسا لیسا لیسو لیست، لیست یہاں پر فعل ہے، الریاست اس کے لیے فاعل ہے، ریاست الملکی یہاں پر خبر ہے لیست کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا مشق نمبر 23۔ اب ہمیں مشق کرتے جانا ہوگا، چونکہ یہ مشق مکمل کرنا تو ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا مشق نمبر
مشق نمبر یہاں پر آپ کو اس مشق میں بتا رہے ہیں، مشق نمبر 24 ہے. مشق نمبر 24 میں بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ یہاں پر اسم اور خبر کو یہاں پر اسم اور خبر کو بیان کرتے ہیں اور ان کے آخری حروف پر اعراب لگانا ہے. مثلا کان الرجل، اب یہ دیکھو یہاں پر خالی ہے، ہمیں اعراب لگانا ہے. کیسے؟ کان الرجل عالم ہے. اب ہم اس کے لیے خبر اور اسم بنانا ہے، اسم و خبر کو بیان کرتے ہوئے ان کے آخری حروف پر اعراب لگانا ہے. مثلا کان الرجل عالم پڑھیں گے، عالمن کریں گے، عالمن، چونکہ کانا کا خبر کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے. لیس العالم والجاہل کہیں گے، سواء کہیں گے انشاءاللہ. لیس العالم اس کے لیے کیا ہے؟ اسم ہو جائے گا، اور سواء اس کے لیے خبر بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ان یکون شغل مجتہدتاً، ٹھیک ہو گیا. یعنی کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم اس طرح سے کہیں گے، ان یکون شغل مجتہدتاً فإن الفراغ مفسدۃ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، ان یکون الشغل مجتہدۃ فإن الفراغ مفسدۃ. یہاں پر اس کا اگر کام، شغل کام، اگر کام محنت کے ساتھ ہو، ان یکن اگر کام محنت کے ساتھ ہو تو فإن الفراغ مفسدۃ، تو یقیناً فارغ وقت بگاڑ ہے. مثلا فارغ کیا ہے؟ مفسد ہو جائے گا. مثلا محنت کے ساتھ ہو تو یقیناً فارغ وقت کیا ہے؟ بیکاری ہے، نہیں ہے. کیا ہے؟ فإن الفراغ مفسدۃ، فراغ بگاڑ ہے. مثلا مفسدۃ یعنی بگاڑ ہے، محنت والا کام ہے تو بیکاری کیا ہے؟ فساد کا سبب بنتی ہے. یعنی محنت والا کام ہو تو یہ کیا ہے؟ بیکاری فساد کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر شاید مثال کیا ہے؟ ان یکن شغل، یکن دیکھو کانا یکون سے یکن ہو گیا تو یکن فعل کہیں گے، الشغل اس کے لیے اسم، الشغل پڑھیں گے. مجتہدتاً کہیں گے، مجتہدہ یہاں پر کچھ بھی اعراب نہیں ہے، مجتہدتاً ہمیں کرنا ہوگا یہاں پر، چونکہ یہ اس کے لیے خبر بن رہی ہے. اسی طرح فإن الفراغ پہ کچھ بھی نہیں ہے، مفسد پہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بنانا ہے الفراغ کہیں گے، چونکہ ان کا اسم نصب ہوتا ہے. مفسدۃ یہاں پر کیوں پڑھیں گے مفسدۃ؟ چونکہ ان کا خبر جو ہے کیا ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آگے چلتے ہیں. امثل عالم مستنیر، اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ امثل عالم مستنیراً، اس طرح کہیں گے. عالم مستنیراً یعنی امثل عالم، امسا یہاں پر بہترین کیا ہے؟ عالم بہترین کیا ہے؟ امسا. امثل عالم مستنیراً اس کا ترجمہ امثل عالم، امسا یہاں پر آپ دیکھیں یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ہو جائے گا. امسا عالم مستنیراً امثل مستنیر یعنی اس طرح سے ہو دو بہترین کیا ہے؟ امثل عالم، عالم یعنی جاننے والا کیا ہے؟ روشن خیال ہم عالم کہیں. مثلا اس کو مستنیر یعنی روشنی، یعنی روشن خیال عالم ہے. مثلا اس طرح سے ہوگا. امسا آپ یہاں پر فعل ہے، العالم اس کے لیے ہم اسم کہیں گے، مستنیراً کریں گے، نصب دیں گے اس کے لیے خبر بنا کر.
اب لیتا یہاں پر ایک جملہ ہے لیتا الشباب عائد، اب اس کو ہمیں اسم اور خبر بنانا ہے. کیسے؟ لیتا فعل ہے، الشباب اس کے لیے رفع بنا کر اس کے لیے اسم بنانا ہے، عائدن خبر بنانا ہے، نصب ہوتا ہے چونکہ کانا اور اس کے اخوات کے جو ہے خبر نصب ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. ما برحت تصارف الزمان عجیبتاً، مثلا ما برحت تصارف زمان عجیبتاً. ما برحا کہاں تک کی دیکھیں، اصبح زازل بتا امسا، پھر اس کے بعد ما زالا ما برحا کہا تھا. اب یہاں پر ما برحت یہاں پر فعل ہے، تصارف الزمانی اس کے لیے اسم بن جائے گا، اور عجیبتاً کہیں گے. ما برحت دیکھو، ما برحت تصارف الزمانی عجیبتاً، ما برحا یہاں پر فعل ہے اور تصارف الزمانی اس کا اسم ہو جائے گا، عجیبتاً اس کے لیے نصب دیا ہے، خبر بن جائے گی. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہاں پر یہ ہوگا، ترجمہ بالکل اس طرح سے ہم کہیں گے تو اس طرح ہوگا، زمانے کی گردش کیا ہے؟ ہمیشہ عجیب ہی رہی. یا ما برحت تصارف الزمانی، تصارف یعنی گردان کو کہتے ہیں نا، تو گردش زمانہ یا زمانے کی گردشیں ہمیشہ، ما برحا یعنی ہمیشہ عجیب ہی رہی ہے، عجیب ہی رہی ہے. اب یہاں پر یہ ہوگا عجیبتاً کہیں گے. آگے چلتے ہیں. یہاں پر ایک ہے منفقت العقول مختلفتاً کاختلاف الوجوہ. اب یہاں پر منفقت العقول منفقہ کے لیے اسم ہے، مختلفتاً اس کے لیے خبر ہے، کہ اختلاف الوجوہ یہ شاید مثال دیا ہے. اس کا ترجمہ مثلا عقول، اب یہ دیکھو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہو جائے گا منفقت العقول مختلفتاً میں جملے میں ہم اس طرح سے کہیں گے، عقول یعنی عقل کی جمع ہے، مختلفتاً یعنی یہ مختلفتاً منصوب ہے، اس کے لیے خبر بن جائیں گی، کس کے لیے؟ منفقہ کے لیے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا منفقت العقول مختلفتاً، جو عقلیں ہیں وہ چہروں کے اختلاف کے مطابق کیا ہے؟ مختلف ہو جاتی ہے. یعنی عقلیں اپنے چہروں کے مطابق الگ الگ ہو جاتی ہے. منفقہ یعنی الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے، چہرے الگ ہوتے ہیں. منفقت العقول مختلفتاً یعنی ہر عقول ہمیشہ مختلف ہوتا ہے جس طرح چہرے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اس کا ترجمہ یہ واضح ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں. لا يهدأ الروع ما دامت الحرب قائمة. لا يهدأ الروع کہیں گے ہم، الروع ہے، الروح نہیں ہے، الروع. ما دامت الحرب کیا ہے؟ قائمتاً. اب یہاں پر یہ دیکھو، لا یہدا پڑھے آپ، یہدا پڑھے، مثلا یہدا پڑھے، تو یہ فعل مضارع منفی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر نہیں سکون پاتا یعنی سکون نہیں ہوتا، اس مراد سکون نہیں ہے. کس کو؟ روح مرفوع ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اسم مادامت میں ہمارا شاید مثال ہے، مادامت الحرب قائمتاً کہیں گے. ٹھیک، خوف
اور دہشت ہم کہیں جب تک جنگ جاری رہتی ہے، مادامت الحرب قائمتاً، جب تک جنگ جاری رہتی ہے، لا یہدع الروع، خوف دہشت تب تک رہتی ہے، خوف و دبدبہ، لا یہدع الروع یعنی روع عین سے ہے، خوف و دہشت تب تک قائم رہتی ہیں، مادامت الحرب قائمتاً، جب تک حرب جنگ چھڑتی رہے، جب تک جنگ جاری رہتی ہے۔ تو مادامت کے لیے الحرب ہم اسم بنائیں گے، قائمتاً مادامت کے لیے خبر بنائیں گے۔ خود مادامت کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے فعل ہے، ٹھیک۔ نواں دیکھتے ہیں، یبیت القانع شاکراً پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ یبیتو، آپ پہلے شاید مثال دیکھیں، یبیتو کیا ہے؟ یبیتو بھی آپ دیکھ لیں تو یبیتو فعل ہے، باتا یبیتو سے ابھی بیان کیا تھا، یبیتو ہے تو باتا افعال ناقصہ میں سے ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یبیتو قانع شاکراً، جو وہ فرمانبردار ہوتا ہے، یبیتو مثلاً قانع کیا ہے؟ شاکر ہوتا ہے، فرمانبردار ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، فرمانبردار ہے کہیں۔ سعید، آگے چلتے ہیں، سعید شجاع ولکن والدہ جبان، ولکن والدہ جبان۔ اب یہاں پر اوپر شاید مثال بتا دیا، القانع اس میں یبیتو یہ فعل ہے، اور شاکرن کہیں گے چونکہ یہ خبر ہے، یبیتو ہو جائے گا۔ سعید شجاع ولکن والدہ جبان، والدہ جبان کہیں گے۔ ولیکن دیکھو یہ حروف مشبہہ بالفعل کے اخوات میں سے ہے، لیکن آ گیا یہاں پر، اس کے لیے مثال مل گئی۔ والدہ اس کا اسم بنے گا، کس کے لیے؟ اس حرف لیکن کے لیے۔ جبان اس کے لیے خبر بن جائیں گے۔ سعید تو شجاع ہے لیکن اس کا والد بزدل ہے۔ لعل الغائب قادمن پڑھیں گے، قادمن یہاں پر لکھا ہے، غلط ہے، لعل الغائب شاید کہ غائب آنے والا ہو، غائب ہونے والا آنے والا ہو، تو قادمن کہیں گے اس کے لیے، الغائب اس کے لیے، لعل فعل کے لیے اسم، قادمن اس کے لیے خبر۔ لا یزال اللہ رحیم، لا یزال اللہ رحیمن کہیں گے، کیونکہ لا یزال اللہ رحیم، اللہ اس کے لا یزال کے لیے اسم ہے، اب اس کے لیے رحیم اس کے لیے کیا ہے؟ خبر بن جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، اس طرح پڑھیں گے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب مشق نمبر 25 میں ہم جاتے ہیں، یہاں پر چند جملے ایسے ہیں، ان اور اس کے اخوات سے دو اور کانا اور اس کے اخوات میں سے 3 کو داخل کرنا ہے۔ مثلا کیسے کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یا ہم اس مشق 1 اور 2 ہے اور عمومی مشق بھی ہے، ہم ان مشقوں جو 3 مشق رہتے ہیں انشاءاللہ کل کے لیے رکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔